یہاں پہ ناظرین ہم اپنا علم و آگہی کا کوئی سیگمنٹ میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے بعد ہمیں روزہ اور صحت کے سیگمنٹ پہ جانا ہے. تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب اور وکیل احمد خان صاحب کی موجودگی میں اور شکیل مدنی صاحب کی موجودگی میں ہم یہ کوئی سیگمنٹ کر لیتے ہیں. تو اب میں علم و آگہی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور یہاں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں یہاں بلانا چاہوں گا کہ وہ یہاں آئیں. جی علم و آگہی سیگمنٹ کے پارٹیسپینٹس 3 پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ساتھ. آ جائیے گا، شاباش، اس طرف سے آئیے گا. یہ روسٹرمز ہیں، اس کے اوپر آپ نے آنا ہے. یہ 3 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. ایسے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں اوپر سے. جی 1 بائی 1 ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ جی آ جائیں. ایک آپ اس طرف آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. آپ آگے آ جائیں، آپ بیچ میں آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں. ماشاءاللہ یہ قد کے لحاظ سے بھی آپ ہو گئے، سب سے آگے آپ ہو گئے. اس کلاس میں بھی سب سے آگے کھڑے ہوتے ہوں گے ہیں اسی لیے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے سب سے طویل القامت اور دراز قد شخصیت جو ہیں وہ بھی آ گئے. ٹھیک، 2 راؤنڈز ہیں. پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات ہیں، کچھ چوائسیز دے دوں گا. سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو تعارف کراؤں گا اور اس کے بعد مقابلے کا اسٹارٹ کروں گا. جی نام بتائیے اپنا. جی میرا نام محمد کامران ہے اور میں مرچا والا آف اکاؤنٹنسی سے ہوں. محمد کامران کہاں سے ہیں؟ میٹھا والا. مرچا والا. مرچا والا، جی. اچھا، مرچا والا. ٹھیک ہے، اور آپ بتائیے گا. میرا نام محمد احمد ہے، میں ٹاؤن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے طالب علم ہوں اور میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیچلر ڈینٹل سرجری PDS. ٹھیک ہے، محمد کامران محمد احمد. جی آپ بتائیے گا. میرا نام طفیل عباس ہے اور کیا نام ہے دوبارہ بتائیے گا. طفیل عباس. طفیل عباس نام ہے آپ کا. بیسیکلی تعلق گلگت بلتستان سے. گلگت بلتستان. اچھا آپ سیدھے کھڑے ہو کے بھی بات کریں گے، مائک آواز پکڑ لے گا. کراچی یونیورسٹی کا طالب علم. کراچی یونیورسٹی کا طالب علم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی پہلا سوال آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. محمد کامران. ٹھیک ہے، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اعلان نبوت فرمایا؟ عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے، یعنی ایک تو ہجری کیلنڈر ہے اور نبوی کیلنڈر تھا، ایک ہے عیسوی کیلنڈر جس کے تحت 571 یا 570 سن عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. آپ نے کب اعلان نبوت فرمایا؟ میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں. 605 ہجری، 605 عیسوی، 610 عیسوی، 615 عیسوی. 610 عیسوی. ماشاءاللہ بالکل درست جواب دے دیا آپ نے. کمال ہو گیا، ایک سوال کا درست جواب دے دیا ہے. اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے 3 میں سے ایک سوال کا. ماشاءاللہ یہ آپ کا صحیح گیس لگ گیا میرے خیال میں. ہے جی صحیح بولا. کمال ہے. ہاں بس یہ اللہ کا نام لے کے گیس لگایا کریں، صحیح ہوں گے جوابات. ٹھیک ہے نا جی. محمد احمد تیار ہیں آپ؟ محمد احمد آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے کہ حضرت عبد المطلب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا بھتیجے کا، دادا پوتے کا، نانا نواسے کا؟ دادا پوتے کا. دادا پوتے کا رشتہ بالکل درست جواب ہے. اب مجھے بتائیے گا حضرت عبد المطلب کا مشہور لقب کیا تھا؟ جی میں آپ کو اس کی آپشن دیتا ہوں. شعیب، شیبہ یا عمر؟ عمر. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے شیبہ. اس لیے شیب ابی طالب جو ہے نا وہ بیسکلی اسی لیے تھی. ٹھیک. اچھا اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو شیبہ جو لقب تھا حضرت عبد المطلب کا، یہ کیوں پڑ گیا تھا؟ اب میں آپ کو اس کے آپشنز دے دیتا ہوں. پیدائش کے وقت ان کا رنگ سفید تھا، پیدائش کے وقت ان کے بال سفید تھے، یا پیدائش کے وقت ان کی آنکھوں کا کلر سفید تھا؟ پیدائش کے وقت ان کے بال سفید تھے. پیدائش کے وقت آپ کے بال سفید تھے اور شیبہ سفید بالے والے بزرگ کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا لقب یہ پڑ گیا. 3 میں سے 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا. ہم بڑھتے ہیں طفیل کی جانب. طفیل ریڈی ہیں آپ؟ پہلا سوال آپ سے. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ تھیں، آپ ان کے والد کا نام بتائیے. حضرت بی بی آمنہ کے والد کا نام. آپ کو میں اس میں چوائسیز دیتا ہوں. مجھے بتائیے گا خویلد، وہب یا عبد مناف؟ خویلد. خویلد مجھے افسوس ہے غلط ہے. حضرت بی بی خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا. آپ کا پہلا جو جواب ہے صحیح جواب ہے وہب بن عبد مناف. مجھے افسوس ہے جواب آپ کا غلط ہوا. اب آپ سے میں کرتا ہوں دوسرا سوال. مجھے بتائیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ یا حضرت عباس؟ ریپیٹ کرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، ان کا نام بتا دیجیے جو آپ کے چچا بھی تھے. حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ یا حضرت عباس؟ حضرت عباس. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب. تو یوں آپ کے 2 سوالات جو ہیں وہ غلط ہو گئے. اب تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے کہاں وفات پائی اور کہاں وہ مدفون ہوئیں؟ میں آپ کو اس کے آپشنز دیتا ہوں. مکے میں، مدینے میں، یا ابوا کے مقام پہ؟ ابوا. ابوا بالکل درست جواب ہے. تو یہ آپ کا جواب درست ہوتا ہے. 10 پوائنٹس آپ کے، 20 آپ کے، 10 آپ کے. ٹھیک ہے جی. اب بڑھتے دوسرے راؤنڈ میں. کوئی چوائسیز نہیں دی جائیں گی. ہم بہت جلد اپنے اس مقابلے کا اختتام بھی کر لیں گے. پہلا سوال محمد کامران آپ سے. مجھے بتائیے گا کہ چاروں قل جو ہیں یہ کن سورہ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے؟ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اوکے، سورہ اینڈ والی جو سورہ ناس، اور سورہ ناس والی سورہ فلق. ماشاءاللہ، زبردست. بالکل آپ نے درست جواب. ایک جواب آپ کا درست ہوتا ہے. اب بڑھتے ہم دوسرے سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا سورہ ناس کس پارے میں آتی ہے؟ 30ویں. بالکل درست جواب ہے. 2 سوال آپ کے درست ہو گئے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا سورہ کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن 2 اعمال کی نصیحت فرمائی گئی ہے؟ ان 2 اعمال کی 2 اعمال مطلب 2 عمل کرنے کی. عمل کرنے کی. ہاں. سچ بولنا. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے نماز ادا کرنے اور قربانی کرنے کی. 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا. ٹوٹل آپ کے 30 پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے محمد احمد، آپ تیار ہیں؟ مجھے بتائیے گا سورۃ الفیل کو سورۃ الفیل کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاتھیوں کا ذکر ہے. سورہ فیل کا مطلب ہاتھی. کون سے ہاتھی؟ جو ابراہ کے لشکر میں آئے تھے. بالکل درست جواب ہے. ٹھیک ہے. ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے. مجھے بتائیے گا حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت 4 بیٹے تھے. اچھا، اب مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر کس ملک کا کیا تھا؟ ملک شام. بالکل درست جواب ہے. آپ کے 40 پوائنٹس ہو گئے. ٹھیک، آپ کی طرف بڑھتے ہیں. تو فعل تیار ہیں؟ پہلا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو تراب. ابو تراب میں درست مان لیتا ہوں. ابو الحسن بھی، ابو التراب بھی. ٹھیک ہے، اوکے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس الہامی کتاب میں موجود ہے؟ احمد ایک بار آیا، ایک بار. ہاں، کس کس الہامی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک کے علاوہ کہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب اور بھی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد موجود ہے. الہامی توریت. جی، سورہ توریت. میں نے آپ سے الہامی کتاب نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے انجیل مقدس میں، قرآن پاک اور انجیل میں. ٹھیک ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے 2 چچا جو ہیں وہ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ابو لہب. نہیں، مسلمان ہوئے جو. مسلمان ہوئے. سوچنے کا وقت دیتا ہوں. ابو طالب اور حضرت حمزہ. میں جواب درست مانتا ہوں، حضرت حمزہ اور حضرت عباس. حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں سرگوشی میں کلمہ پڑھا تھا، وہ اللہ اور ان کا معاملہ. لیکن حضرت عباس اور حضرت حمزہ جو ہیں وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے اعلانیہ مسلمان ہوئے تھے. تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے یہ جو ہمارے ساتھ روایت ہمارے سامنے آئی ہیں وہ. بہرحال آپ نے جو ہے 2 سوالوں کو درست جواب دیے 30. تو آپ اس مقابلے کے ونر ہیں. محمد احمد، محمد کامران اور محمد جو طفیل عباس ہیں وہ اس میں رنرز اپ ہیں. بہرحال ہم آپ کو دونوں کو گفٹس بھی دینا چاہیں گے.
اور آئیے گا مفتی صاحب آپ بھی آ جائیں, وکیل بھائی آپ بھی آ جائیں, اگر آپ لوگ آ جائیں گفٹ دے دیں تو ہم اس چیز سے آپ ہاں اس کو آئیں. سب سے پہلے نمبر 1 پہ آنے والے آئیے آپ بھی آئیے. یہ ہمارے محمد احمد ہیں, یہ گفٹ دیجیے گا, میڈی کیم کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میڈی کیم کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. اور اب میں درخواست کروں گا محمد کامران آ جائیں. وکیل صاحب یہ ہمارے میڈی کیم, یہ ہمارے جو ہیں فیصل بقی اینڈ سنس کے ڈائریکٹر ہیں وکیل احمد خان, ان کی جانب سے یہ نیلسن پینٹس کا گفٹ دیا جا رہا ہے. تشریف رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ مفتی صاحب طفیل عباس کو نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا اس کا گفٹ دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ, اچھا مقابلہ کیا, لیکن یہ کہ آج کے سوالات تھوڑے ٹرکی تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہیں سوال تھوڑے نہیں, سوال تو ٹھیک تھے لیکن تھوڑا سا جلدی بتا گئے. بہرحال چلیں جی آئے, اب ہم اس پہ جو ہے اب کیونکہ ہمیں نیکسٹ اپنا جو ہے نیکسٹ سیگمنٹ بھی اسٹارٹ کرنا ہے, تو یہاں میں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف وکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شکیل مدنی صاحب اور مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. اچھا وکیل صاحب بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہیں. میں چاہوں گا چند اشعار ارشاد فرما دیں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا روزہ اور صحت کا سیگمنٹ ہوگا. جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نبا. سبحان اللہ. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نبا, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. وکیل احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ. فیصل بقی اینڈ سنس ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکیل صاحب آپ میں ٹرانسمیشن مزید کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت کا, اور پروفیسر سید جمال رضا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میرے خود سے ارشاد مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.